وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك دنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیرے اندر 4 خصلتیں 4 عادتیں ہو تو تجھ سے جو دنیا فوت ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ نمبر 1 امانت کی حفاظت، نمبر 2 بات کی سچائی، نمبر 3 عمدہ عادات، نمبر 4 لقمے میں پاک بازی۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی پوری زندگی کی خوبصورت اور بہترین بنانے کے لیے اپنے پیغمبروں کو اس دنیا میں اور نیک لوگوں کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا۔ ان میں سے ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی شب و روز، آپ کا قول و فعل، ہر ایک عمل کو اللہ نے ہم سب کے لیے ایک بہترین اور بہتر سے بہتر نمونہ بنایا ہے۔ اس لیے پوری دنیا کا یہ اقرار ہے کہ جو عادت و اخلاق پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ، ایسی مثال دنیا میں کسی اور پیشواؤں کا نہیں ملتا ہے۔ کبھی کبھی انسان چھوٹی سی چھوٹی اچھی عادتوں کے بنیاد پر اللہ کی نظر میں بہت اچھا ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان بڑی سی بڑی نیکیوں کرنے کے باوجود بھی اللہ کی نظر میں محبوب اور مقبول نہیں بن پاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی سب سے بہترین عادت، عمدہ عادت، عمدہ اخلاق 4 چیزوں کی طرف اشارہ اور رہنمائی فرمائی۔ ان میں پہلی بات امانت کی حفاظت کرو۔ امانت میں ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کوئی پیسہ دے دے اور ہمارے پاس آ جائے، یہ امانت۔ اس کے علاوہ دوسری طرف ہمارا اور آپ کا ذہن نہیں جاتا ہے، بلکہ پہلی امانت تو یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو اپنی پوری نعمتیں سر سے لے کر کے پاؤں تک بطور امانت عطا فرمایا ہے۔ یعنی یہ آنکھ، یہ کان، یہ منہ، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ سب اللہ کی امانت ہے۔ پہلے اس میں خیانت مت کرو، یعنی اس کا جہاں صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا ہے وہاں اس کا صحیح استعمال کرو، جہاں سے اس کو روک دیا گیا ہے وہاں سے رک جانا، یہ امانت کی حفاظت ہے۔ اور اگر ایک آدمی اپنے جسم کے اعضاء جوارح کو اگر اللہ کے دی ہوئی اس امانت میں خیانت کرتا ہے، یعنی جہاں اس کے استعمال کی اجازت نہیں وہاں استعمال کرتا ہے، یہ بھی ایک امانت میں خیانت ہے۔ ہم لوگ صرف نوٹ اور پیسے کی دنیا سمجھتے ہیں، اسی لیے پیسے دینا لینا ایک امانت تو سمجھ کر کے اپنی پوری چیز کو وہیں تک محدود رکھتے ہیں۔ لہٰذا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہم تمہاری آنکھوں کی خیانت کا بھی حساب لیں گے۔ آنکھوں کی خیانت، پتہ چلا آنکھ اللہ کی امانت ہے۔ تو امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ بیوی بچوں کے حق اور حقوق جو ایک باپ پر ہے،
اگر اس میں وہ خیانت کرتا ہے تو یہ بھی خیانت میں شامل ہے۔ اس کا حق کیا ہے کہ اپنے جائز طریقے سے اس کے ساتھ زندگی گزارو، اس کے روٹی کپڑا کا انتظام کرو، بچوں کا پیدائش کے بعد صحیح نام رکھو، اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین خیال رکھو۔ یہ سب امانت میں چیزیں آتی ہیں، لہذا امانت کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ امانت وہاں بھی ہے کہ اگر آپ کہیں کسی جگہ کا ملازم ہے، اگر آپ کو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے کی ڈیوٹی دی گئی ہے تو اس وقت میں خیانت نہ کرو، اس وقت میں خیانت نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ 8 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ جانے میں آدھا گھنٹہ آنے میں اگر آپ نے اس میں غلطی کی چک کی تو یہ خیانت میں شامل ہے۔ یہاں تک کہ علماء اور فقہاء کرام لکھتے ہیں اگر کسی جگہ آپ کام کرتے ہیں اور 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے تو فرض کے علاوہ آپ اگر کوئی نیکی کا کام وہاں کرتے ہیں، مثلاً قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کو مالک سے اجازت لینی پڑے گی کہ ہم ایسے موقع پر جب کہ کوئی کام نہ ہو، میں فرصت میں بیٹھا رہوں آپ کی آفس، آپ کی فیکٹری، آپ کی جگہ پر، تو میں کیا قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ اگر وہ اجازت دے دے تب تو آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہ روک دے تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ بغیر اس کی اجازت کے پڑھتے ہیں تو یہ اس کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہے، اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ لہذا شریعت بہت ہی پاکیزہ ہے، اسلام بہت ہی خوبصورت مذہب ہے، خیانت سے اسلام بچاتا ہے۔ اور ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امانت یہ بھی ہے کہ آپ اپنا وقت زیادہ تر اپنے گھر میں گزاریے، رات خاص کر جو وقت سے آپ فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ گزاریں۔ لہذا وہ لوگ جن کی بیویاں گھر میں ہے اور وہ لوگ رات بھر سیر و تفریح دوستوں کے ساتھ ہوٹلوں میں، چوراہوں میں، گپ بازی میں گزارتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں اگر وہ گھر جاتے ہیں تو گویا کہ اپنی بیوی کے وقت میں یہ خیانت کرنے والا ہے، کل قیامت کے دن اس کا حساب دیا جائے گا اور لیا جائے گا۔ لہذا ان چیزوں کو ہم لوگ امانت نہیں سمجھتے ہیں، لہذا امانت کی حفاظت کرنا یہ ایک اچھی عادت ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ سچ بولو، تیری بات میں سچائی ہو، کذب بیانی نہیں ہو، جب بھی بولو تو سچ بولو، یہ بہترین عادت ہے۔ یہ فرشتوں کی دعا لینے اور دینے کی عادت ہے۔ فرشتے ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، شیطان جھوٹ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے اور فرشتہ سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی بات کو سچائی کے ساتھ کہا کیجیے، اس میں ملانا، الٹے سیدھے کرنا، لیپا پوتی کرنا، تسلی دینا، چاپلوسی کرنا، یہ ایک مومن کی اچھی عادت نہیں۔ بات جو کرے وہ صاف صاف کرے، بات جو کہے اس میں ایک دم ہو، اس میں ایک سچائی کا بھرپور پہلو ہو، چاہے آپ اپنے والدین سے کریں، چاہے آپ اپنی بیوی سے کریں، چاہے آپ اپنی اولاد سے کریں، چاہے آپ اپنے بھائی بہنوں سے کریں، اس کے اندر جھوٹ اور کذب کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ ایک مومن کی یہ سچی عادت ہے۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا حال اور احوال اور تمہاری عادت بہت عمدہ ہونا چاہیے، اس لیے اللہ نے تم کو ایمان کی دولت دیا ہے اور تمام انسانوں میں ایک امتیازی شان دیا ہے، لہذا تمہاری عادت بھی بہت ہی عمدہ ہونا چاہیے۔ عمدہ ہونے کے مطلب جب راستے میں چلو تو نگاہیں نیچی کرو، یہ اچھی عادت کی علامت ہے۔ جب راستے میں چلو تو دوسروں کے لیے گنجائش بھی بناؤ، یہ اچھی عادت ہے۔ راستے میں جب چلو تو کسی کو ٹکر ٹھوکر مت دیا کرو، یہ اچھی عادت ہے۔ راستے میں چلتے چلتے ادھر ادھر تھوکا مت کرو، یہ بہت بری عادت ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کا بد اخلاق ہونا یہ ہے کہ وہ چلتے پھرتے تھوکتا ہو، یعنی جہاں موقع ملا ادھر تھوکا ادھر تھوکا، کبھی کار میں بیٹھے بیٹھے گلاس اتارا راستے میں تھوک دیا۔ ایک شریف اور اچھے انسان کی عادت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میری عادت ہے، اس سے کون پکڑ سکتا ہے؟ سڑک ہے، میرے گھر کے چھت اور گیلری پر کھڑے ہو کر کے ہم سگریٹ پیتے ہیں، جب پورا ختم ہو جائے تو ہم کہیں بھی کسی کے دروازے پر پھینک دیں، کون دیکھتا ہے، کون کیا کہے گا؟ اللہ دیکھ رہا۔ یہ بہت ہی بری خصلت اور عادت، بہت ہی بری خصلت اور عادت۔ آج عام عادت مسلمانوں نوجوانوں کا ایسا بنا ہوا ہے، وہ اپنے گھر کے دہلیز، اپنے گھر کے بالکونیوں میں کھڑے ہو کر کے سگریٹ پئیں گے، کھڑے کھڑے نظارہ کریں گے، وہیں اوپر سے تھوک دیں گے، اوپر والے نیچے والوں کے دروازے اور سڑکوں میں کوڑے ڈال دیں گے۔ یہ سب اچھی عادت نہیں ہے، ایک مومن کی شان کے خلاف اور ایک گرے ہوئے لوگوں کی عادت ہے۔ اس لیے اپنی عادت بہت اچھی بنانا چاہیے۔ پبلک اور عوام کے جگہوں پر صاف صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے، خصوصاً بیت الخلاء جہاں پر اجتماعی طور پر لوگ استعمال کرتے ہو۔ ہمارے اکابر و اسلاف فرماتے اچھی عادت ہونی چاہیے کہ جب تم استعمال کرو عام پبلک کے تو ایسے موقع پر جب تم فارغ ہو کر کے نکلو تو صاف صفائی کے ساتھ نکلو، تاکہ دوسرا انسان اگر کوئی اس میں داخل ہو کہ تیری اچھی عادت سے وہ متاثر ہو، نہ کہ تیری گندی عادت سے تیرے لیے وہ کوئی بد دعا اور نفرت کی چیز دل میں نہ بیٹھائے۔ آج عام حالات میں یہی ہے کہ پبلک کی جگہوں پر، خصوصاً مسجد کے بیت الخلاء و استنجا خانوں کو اتنا لوگ گندا، اس قدر بیہودہ الفاظ، تحریریں، گندگیاں پھیلاتے ہیں، گھنٹوں بیٹھ کر کے بیڑی اور سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب بری عادت ہے۔ کیا ہے؟ یہ بری عادت ہے، بری خصلت ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ گٹکا کھاتے کھاتے آج کے نوجوان جہاں موقع ملا دیواروں میں، جھاڑوں میں، پیڑ پودوں میں، سڑکوں پر جہاں چاہا تھوک دیا۔ یہ سب اس کی بری عادتیں ہیں۔ یہ کل ہو کر کے نیکیاں سلب کر دی جاتی ہے اور بری عادتیں اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، آپ ہم مسلمان ہیں، اپنی شان اور اپنی پہچان گھر بھی باہر بھی، سڑک پر چوراہے پر خاص خیال رکھنا چاہیے۔ خاص کر کے اپنے گھروں کے سامنے ہو کر کے کسی کے دروازے کو جانے آنے میں تکلیف کا ذریعہ نہیں بننا چاہیے۔ یہ بری عادت ہے۔ سڑک پر کوئی ایسی چیز نہ ڈال دو جس کی وجہ سے دوسروں کے لیے اذیت اور تکلیف کا ذریعہ بنے۔ یہ بہت غلط عادت ہے۔ عام لوگوں کے سامنے اور عام پبلک کے سامنے یا خاص لوگوں کے سامنے اگر بیٹھے ہو تو بار بار اپنی انگلی کو منہ میں لینا، ناک میں ڈالنا، بال ہے داڑھی تو اس کو کھجاتے رہنا، بال اکھاڑتے رہنا، یہ سب علماء کرام نے ایک شریف اور مہذب انسان کے خلاف عادت لکھے ہوئے ہیں۔ آداب کی پوری رعایت کرنی چاہیے۔ اچھی عادتوں میں جب تم مل جل کر کے کھانا کھایا کرو تو دوسروں کا خیال رکھا کرو۔ دوسروں کے سامنے سے جب تک کہ وہ اس چیز کو لے نہ لے، اس کے سامنے سے لقمہ کھینچا مت کرا کرو، بلکہ اس سے پہلے پوچھ لو، اس کے بعد استعمال کرو۔ ہم اور آپ اور ہمارا طریقہ اس قدر گرا ہوا ہے کھانے پینے کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ خاص کر کے اجتماعی دعوتوں میں، شادی اور ولیموں میں اللہ حفاظت فرمائے۔ کرسیاں لوگ پکڑے رہتے ہیں ایسے جیسے ملک الموت کی طرح، کب یہ اٹھے کب یہ بھاگے، کیوں اتنا کھا رہا ہے، بار بار لوگ دیکھتے رہتے ہیں۔
پیچھے سے کرسیاں بھی پکڑتے رہتے، بیچارہ آگے پیچھے دیکھتا، کون دیکھ رہا؟ یہ سب ایک انسان اور ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور عادت شریفہ کے خلاف ہے۔ آپ نے فرمایا جب کوئی کھانا کھائے تو اس کی طرف بار بار مت دیکھا کرو، ہو سکتا ہے تیرے بار بار دیکھنے کی وجہ سے وہ پیٹ بھر کھانا نہ کھا سکے، سیراب نہ ہو سکے، تو یہ تم نے اس پر ظلم کیا ہے۔ لہذا شادی بیاہوں میں یہ ہوتا، وہ ادھر سے کھینچتا ہے، وہ اس کی کرسی پکڑتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہے، بیچارہ کھانا چاہتا ہے لیکن سیر ہو کر کے نہیں کھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا، بھوک سے وہ گر جاتے تھے، آپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ لایا۔ لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دودھ کا پیالہ ان کو دیا۔ اے ابو ہریرہ یہ لو، تم بہت بھوکے ہو لگ رہا ہے، دیکھ رہا ہوں تم بھوک کی وجہ سے گر جا رہے ہو، لہذا یہ دودھ کا پیالہ ہے، پی لو۔ کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں۔ اور حالات ایسے تھے کہ میں نماز پڑھ کر کے مسجد نبوی کے دروازے پر وہ کھڑے ہوئے تو سب کو سلام کر رہے تھے، خاص لوگوں کو۔ شاید کوئی مجھ سے سلام کے بعد میری خیریت پوچھے تو میں ان سے کہہ سکوں کہ کیا ہو، مجھے ایسا ہے، لیکن کسی نے نہیں پوچھا۔ ابو بکر کو بھی سلام کیا نہیں، عمر کو کیا نہیں، فلاں کو کیا نہیں، نبی بھی آئے سلام کیا، آپ بھی نہیں کچھ پوچھا، لیکن نبی سمجھ گئے میرا ابو ہریرہ بھوکا ہے۔ آپ نے بلایا اور دودھ کا ایک پیالہ دیا، کہا کہ دیکھو تم تو زیادہ بھوکے ہو، لیکن اپنے تم پینے سے پہلے ذرا صفہ کے چبوترے پر جو صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھنے والے، پہلے ان کو پلا کر کے آؤ۔ ایک پیالہ ہے اور بیٹھنے والے صحابہ 70 سے زیادہ ہیں۔ ہم اور آپ ہوتے کہ دیکھا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، پہلے ان کو کیا میں، لہذا ہم کو پی لینے دے، نہیں، نبی کا حکم ہوا، کہا کہ ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں پلا دیتا ہوں۔ آپ آگے بڑھیں تو آپ نے بلایا ابو ہریرہ ادھر آؤ، دیکھو جس کو پیالہ تم دو گے دودھ پینے کے لیے، تم اپنے چہرے کو پھیر لینا، اس کی طرف مت دیکھنا، تاکہ کہیں اس کو پینے میں تکلیف نہ ہو، اور تیری نیت میں یہ فطور نہ آ جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سب پی جائے اور ہم کو نہ ملے۔ آج تو یہی تو ہوتا ہے اجتماعی کھانوں میں، یہ سب اچھا ٹکڑا کھا جائے گا، بعد میں ہمیں ریٹرن ٹکڑے ملیں گے، اس لیے پہلے ہم ہاتھ ماریں۔ اس قدر امت یہ بھوکی نظر آ رہی ہے، اللہ اکبر۔ یہاں سے بیان کر کے جاتا ہوں، اور یہ ہمارا علاقہ جو ہے، ہمارے گھر جانے کا علاقہ، اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے کہ گوشت حلال آج ہی ہوا ہے، کل کے بعد حرام ہو جائے گا۔ اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ اکبر، اس قدر ٹوٹ پڑتے ہیں، جوان کیا، عورت کیا، مرد کیا، بوڑھے کیا، سمجھ میں نہیں بات آتی ہے۔ فلسطین یاد نہیں آ رہا ان کو، عراق، بخارا، سمرقند یاد نہیں آ رہا ان کو، بچوں کو تڑپنا یاد نہیں آ رہا ہے اس امت کو، بس کھانے کا دھن ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ 70 لوگوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دودھ کا پیالہ دیتے چلے گئے، لیکن کسی کی طرف نہیں دیکھے، کسی کی طرف نہیں دیکھے۔ جب سب پی چکے تو دیکھا پیالہ جب تو دودھ کچھ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ آتے جاتے ذرا ایک گھونٹ مار لے، نہیں، پھر واپس لے کر کے یا رسول اللہ سب کو پلا دیا، کہا کہ او میرے ابو ہریرہ اب تو پی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ کا پیالہ دیا تو آپ نے اپنے چہرے مبارک کو پھیر لیا، تاکہ ابو ہریرہ خوب پیے، کہیں میں دیکھوں گا تو ان کو شرمندگی نہ ہو، اس لیے آپ نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ لہذا چہرہ مت پھیریے، دیکھا مت کیجیے بار بار، دیکھا مت کیجیے بار بار، بار بار دیکھنے سے بہت ہی غلط عادتیں ہوتی ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ خوب پیے، کہتے میں خوب پیا، اور پھر واپس کیا تو دودھ اتنا ہی کا اتنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اور پی لو ابو ہریرہ، پی لو۔ اللہ کے رسول کے کہنے پر اور ایک مرتبہ چانس لیا اور پھر پیا، پینے کے بعد پھر واپس کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بتاؤ جتنا ہے اتنا ہی ہے، اب میں پیتا ہوں۔ 70 غریب صحابہ، تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ،
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے غریب غربا صحابہ میں سے جن کا نام، یہ سب لوگ پیے ایک ہی پیالے میں، کسی نے یہاں منہ لگایا، کسی نے یہاں لگایا، کسی نے یہاں لگایا، اسی پیالے میں منہ لگا کر کے پوری کائنات کا محبوب حضرت محمد الرسول اللہ بھی پیے۔ آپ نے فرق نہیں کیا کہ سب لوگ پیے ہیں تو میرے لیے برتن کیا ہو، الگ ہو۔ آج تو باپ کا جھوٹا پینے کے لیے اولاد تیار نہیں ہے، ماں کے جھوٹا پینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، بیوی کے جھوٹا شوہر نہیں اور شوہر کا جھوٹا بیوی نہیں کھانے کے لیے تیار ہے۔ پھر کہتے کہ اللہ ہے عامل صاحب ذرا ایک تعویذ دے دیجئے شوہر اور بیوی میں محبت ہو جائے۔ ارے محبت تو اللہ کے رسول نے یہاں دیا تھا کہ جب تم اپنے ساتھ اپنے ہاتھ سے اپنی بیوی کو کھلاؤ گے یا وہ تم کو کبھی کھلائے گی تو دونوں کے دل میں عرش والا محبتیں ڈال دیا کرے۔ آج تعویذوں سے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، نبی کی سنت سے محبت پیدا کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ کرنا میرے بھائی بزرگوں، اچھی عادت یہ ہے کہ جب تم کھایا کرو آپس میں مل جل کر کے تو ایک دوسرے کا کھانے میں خیال رکھنا چاہیے، یہ اچھی عادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی عادت عمدہ بنایا کرو، عمدہ بنایا کرو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھا کرو، یہ بہترین عادت ہے۔ کسی مجبور انجانے آدمی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو فوراً درگزر کر دو، یہ بہترین عادت ہے۔ آخری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک دیہاتی چلتا ہوا ہانفتا کانپتا پہنچا۔ مسجد اس کو پتہ نہیں کہ مسجد ہوتی کیسی ہے اور کیا ہے، اس کے آداب و احترام نہیں۔ مسجد نبوی اس وقت میں کھجور کے پتوں اور شاخوں پر تھی۔ وہ شخص آیا اور کنارے، بہت مشہور حدیث ہے، آیا اور بیٹھ کر کے کنارے پہلے جی بھر کر کے پیشاب کیا۔ صحابہ دیکھیں یا رسول اللہ وہ پیشاب کر رہا مسجد کے کونے میں، روک دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، پیشاب کو روکو نہیں بلکہ کرنے دو، اس کو کرنے دو، اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ مسجد اور کیا ہے، اس لیے کرنے دو، بعد میں صفائی کر دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فارغ ہوئے تو خود آپ نے فرمایا بلال پانی لے آؤ تاکہ اس جگہ کو پاک ہم کر دیں گے۔ اللہ کے رسول کی اس ارشاد پر صحابہ خود تیار ہوئے، پاک صاف کیے۔ قصہ اتنا ہے، وہ دیہاتی نبی کی خدمت میں آیا، حال احوال پوچھا، بتایا کیوں آیا، کیسے آیا، کہا کہ آپ کی صحبت اور آپ کی مجلس میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ 2 دن 3 دن وقت گزارا، کلمہ پڑھا، نبی کی باتیں سنا، عادت دیکھا، سب کچھ دیکھا، اس کے بعد کلمہ پڑھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مجھے دے دیجئے، آپ کے اس کلمے کی دعوت اپنی پوری بستی والوں کو میں دے کر کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان غنی ایک اونٹ اس کے لیے انتظام کر دو، اے عبد الرحمن بن عوف ذرا کھجور اس کے لیے انتظام کر دو، اے ابو دردا اس کے لیے کچھ جوڑا ہے وہ انتظام کر دو۔ لہذا کسی نے ایک جبہ لایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کھجور کے تھیلے لا دیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے ایک سواری اونٹ کا انتظام کیا، نبی اس کو رخصت کیے، گیا، اور جانے کے بعد اللہ اکبر 3 دن کا یہ مسلمان 200 لوگوں کو کلمہ پڑھا کر کے ساتھ لے کر کے نبی کے پاس آیا۔ ہم لوگ تو 70 سال کے مسلمان ہیں لیکن اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اچھی عادت اپنائیے، اچھی اخلاق اپنائیے۔ عمدہ عادتوں سے اسلام پھیلا ہے، بری عادتوں سے اسلام نہیں پھیلا ہے۔ کتاب لوگ بعد میں دیکھتے ہیں، اسلام والوں کا چہرہ پہلے لوگ دیکھتے ہیں۔ قرآن بعد میں لوگ دیکھتے ہیں، پہلے اسلام والوں کی عادتیں پہلے دیکھتے ہیں۔ لہذا حلال و حرام بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہماری تجارت اور دکانوں پر آ کر کے وہ پہلے میرے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں قرآن اسلام کا کچھ ہے اور اسلام والا کچھ نظر آ رہا ہے، ہم اور آپ فٹ نہیں ہو پاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہم لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگوں، ایسا مسلمان بنیے جیسا نبی نے ہم سب کو بنایا ہے۔ اچھی عادت، راستے میں
چلتے پھرتے ادھر ادھر تانگ چھانک نہیں، گٹکا پان کھا کر کے جہاں تہاں تھوک تھاک نہیں، سگریٹ بیڑی کے ٹکڑے راستوں میں مت پھینکیے، کسی کے گھر اور دروازے کے پاس مت ڈالیے، عوامی بیت الخلا کو خراب مت کیجیے، ساتھ میں کھانے میں خاص دوسروں کا رعایت کیا کیجیے، کسی کو کسی طرح سے راستے میں تکلیف اور اذیت کا ذریعہ نہ بنیے، یہ ساری چیزیں اچھی عادت ہے۔ کسی سے انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے جلدی سے معاف کر دیجئے، پیارے آقا نے فرمایا تم یہاں معاف کرو گے تیری وہاں معافی ہوگی، یہ اچھی عادت۔ چوتھی چیز جو ہے آپ نے فرمایا لقمے کا خاص خیال رکھنا، یعنی کھانے سے پہلے دیکھنا یہ کتنا پاک ہے، حلال ہے لیکن پاک بھی ہے یا نہیں ہے، یہ بھی دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا۔ پاک کا مطلب یہ ہے کہ ایسا تو نہیں حلال ہے ناپاک ہے، خراب ہے، صحت کے لیے خراب ہے۔ آپ نے ایک پھل لایا، اوپر سے بہت اچھا دیکھنے میں لگا، تو اندر جب کاٹا تو کیڑے ہیں اس میں، سڑا ہوا ہے، حلال پیسے سے آپ نے لیا ہے، لیکن اب یہ سمجھ رہے کہ نہیں بھائی یہ تو ہمارا حلال پیسہ لگا ہے، سڑ گیا ہے تو کیا ہے کھا لو۔ نبی نے فرمایا نہیں، سڑی گلی خراب چیزیں مت کھاؤ، اس سے تیری صحت میں فرق آئے گا۔ ہمارے آقا ہماری شریعت میں میرے بھائی بزرگوں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، جس کو دنیا آج کہتی ہے کہ میرے پاس ہے، نہیں وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، یعنی اسلام میں ہے، نبی کی اخلاق و عادات میں ہے۔ ہم نے چھوڑ کر کے دوسروں کی عادت ڈھونڈنے میں لگ گئے، اسی لیے ہماری زندگی پریشان کن بن گئی۔ اسی لیے اچھی عادت مسلمان بنیے، شریف مسلمان بنیے، دوسروں کو راحت پہنچانے والا بنیے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کو دونوں اللہ بنا دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے ہم سب کو اچھے اخلاق کا حامل مسلمان بنائیے۔ اے اللہ اچھی عادتوں کی عادت ڈال دیجیے، بری عادت بری صحبتوں سے غلط لوگوں سے اللہ ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے، شر سے فتنوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نہ ہم کسی پر ظلم کریں نہ ہم پر کوئی ظلم کرے، ایسا انسان کامل ہم سب کو بنائیے۔ یا ارحم الراحمین کی ہوئی نیکیوں کو قبول فرمائیے، کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، نبی کی سنت اور سیرت کو سمجھنا اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔